اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، یعنی جو انسان عمرہ کرتا ہے، عمرے کی عبادت ادا کرتا ہے، تو پھر دوبارہ عمرے کے لیے جاتا ہے، تو یہ جو ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اب انسان کی زندگی کا کتنا عرصہ گزرا ہے، دونوں عمروں کے درمیان کتنے سال گزرے ہیں، کتنے مہینے گزرے ہیں، کتنی غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہو گئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کیسی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس عمرے پر دو عمروں کے درمیان جتنے بھی انسان سے لغزشیں ہوئی ہیں، جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان کی لغزشوں اور خطاؤں کو عمرے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو انسان حج کی عبادت ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یعنی مقبول اور مبرور جو حج ہے، اس حج کے جزا اور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو انسان اللہ کے حضور حج کرتا ہے اور مقبول حج کا جو بدلہ دنیا میں تو انسان کو مل ہی نہیں سکتا، لیکن آخرت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ اللہ رب العزت اس کو جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ حج جو ہے یہ شریعت کے احکام میں سے اور شریعت کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، جہاں باقی عبادات انسان پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض کی ہے، انہی کے ساتھ ساتھ یہ حج کی عبادت بھی اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے کہ نماز اور روزہ تو ہر انسان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، مالدار ہے یا کسی طبقے کا مسلمان ہے، نماز اور روزہ اس پر فرض ہے۔ اور زکوٰۃ اور حج یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ یہ اس انسان پر فرض ہیں جو صاحب ثروت ہے، جو مالدار انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت اور قوت عطا فرمائی ہے، اس کے ذمہ یہ عبادات ہیں کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے اور اللہ رب العزت کے گھر کا حج بھی کرے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ رب العزت کے گھر کا حج اس شخص پر لازم ہے، اس شخص پر فرض ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اس گھر تک جانے کی وسعت رکھتا ہو۔ اب گھر تک جانے کی وسعت کیا ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ انسان بیت اللہ تک جا بھی سکے اور جتنے دن وہاں حج کی عبادت کے ہیں ان دنوں کا خرچہ بھی اپنا برداشت کر سکے اور واپس آنے تک کا اپنا خرچہ، اپنے اخراجات برداشت کر سکے، اور جتنے دنوں میں وہاں حج کے سفر میں یہ انسان رہے گا اتنے دنوں کا اپنے اہل و عیال کا، اپنے بال بچوں کا، اپنی اولاد اور محتاجوں کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو تو اس انسان پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس نقد اتنی رقم ہو، اتنے پیسے موجود ہوں، بینک بیلنس اتنا موجود ہو کہ جس میں وہ تمام اخراجات کر سکے تو تب حج فرض ہے، لیکن اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو انسان، جیسے اگر بینک بیلنس ہے، ذاتی پیسہ روپیہ انسان کے پاس موجود ہے تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا کہ حج کا سفر انسان کر سکتا ہے، جانے آنے کا خرچہ کر سکتا ہے، گھر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، تو اس انسان پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی انسان کے پاس نقدی طور پر اتنا مال نہیں ہے لیکن اس انسان کے پاس اتنا پیسہ ہے، یعنی جو اس نے کاروبار میں لگایا ہوا ہے، مثال کے طور پر کہ اس نے پلاٹ خریدا ہوا ہے، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، تو اس کا یہ کاروبار ہے، زمین کی خرید و فروخت یہ اس کا کاروبار ہے۔ تو اب اگر اس کی ملکیت میں اتنی زمین ہے کہ جس کی یہ مالیت بنتی ہو کہ جتنی مالیت میں انسان بیت اللہ میں جا کر حج ادا کر کے واپس آ سکتا ہے تو اس آدمی پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب بیت اللہ تک جانے کی اور حج کی فرضیت اور حج کے اخراجات کتنے ہیں یہ ہر سال حکومت کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ اس سال حج کا اتنا خرچہ ہے، اس سال حج پر اتنا خرچ ہوگا۔ تو اب انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اپنا محاسبہ کرے کہ اتنے اخراجات میرے پاس موجود ہیں، چاہے وہ نقدی کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ مال تجارت کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ انسان نے کہ زمین پلاٹ وغیرہ خریدے ہوں، اسی طرح اگر کوئی انسان
گاڑیوں کی خرید و فروخت کی تجارت کرتا ہے تو ضرورت کے زائد اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی مالیت کا سامان اس کے پاس ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج، بیت اللہ تک جا سکتا ہے، حج کی عبادات اور حج کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، تو اس انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔